نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پر اللہم صلی وسلم علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا و مولانا محمد مبارک وسلم. صدر نشین محفل عزت مآب عالی مقام بالا شان پیر طریقت رہبر شریعت دودمان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے چشم و چراغ پیر سید جابر علی شاہ صاحب دامت برکاتہ القدسیہ حضرت پیر طریقت پیر سید مخدوم عباس شاہ صاحب زید مجدکم پیر سید قرار شاہ صاحب حمدانی دامت فیوزکم پیر سید اسد شاہ صاحب پیر سید ساجد شاہ صاحب آستان کرم کے مہکتے پھول محترم تسلیم صابری صاحب علماء کرام مشائخ اعظام برادران دین و ملت، آج آستانہ عالیہ انگالی شریف میں ہم سب پیر سید جابر علی شاہ صاحب کی سیادت میں جمع ہیں. میرا عقیدہ ہے کہ گنبد خضرا کی شعائیں ہم سب کے ایمانوں کو مضبوط کر رہی ہیں. سید علی حمدان کا فیض نور بار ہے اور محفل ایک عجب بہجت اور سرور کی کیفیت محسوس کر رہی ہے. میں یہاں کوئی مقرر بن کر نہیں آیا، یہ میرا گھر ہے، میں اپنے گھر آیا ہوں. آپ کا ایمانی ولولہ اجتماع میں وفور جذبات، سادات سے محبت اور لگن ہر ایک اس قابل ہے کہ میں اس کو عنوان بنا کر گفتگو کروں، لیکن تھوڑا سا وقت جو اللہ تعالیٰ نے یہاں آپ کی معیت میں صاحب مزار کی توجہ کی رونقوں میں نصیب کیا ہے، ہم قرآن حکیم کی ایک آیت سمجھتے ہیں.
آیات پاک میں پیغام کیا ہے، اور اس دور میں اور اس زمانے میں ہم اس سے کیا سبق سیکھ سکتے ہیں۔ رب کریم نے ارشاد فرمایا، الم تر کیف ضرب اللہ، کیا آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ کس کیفیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک مثال بیان کی ہے، کلمۃً طیبہ، ایک پاکیزہ بات کی، ایک پاک کلام کی۔ اللہ تعالیٰ نے کیسی مثال پیش کی ہے، کشجرۃ طیبہ، جیسے ایک پاکیزہ درخت ہوتا ہے، جیسے ایک پاکیزہ درخت ہوتا ہے، اصلھا ثابت، جس کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں، جس کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں، اور فرعها فی السماء، اس کے شاخیں آسمان کی طرف بلند ہوتی ہیں، کاتوتی اکلھا کل حین باذن ربھا، وہ درخت جو ہے اللہ کے اذن سے ہر موسم میں اپنا پھل دیتا ہے۔ اور وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اللہ مثالیں بیان کرتا ہے لوگوں کے لیے، لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، تاکہ وہ نصیحت پکڑیں، نصیحت حاصل کریں۔ احباب کرام، میں نے آیت کا تفسیری ترجمہ کیا ہے، اور تفسیری ترجمہ کا آپ کو معنی آتا ہے کہ وہ ترجمانی ہوتی ہے، اور کوشش ہوتی ہے کہ جو اللہ کا پیغام ہے وہ اچھی طرح لوگوں کے دل میں اتر جائے اور لوگوں کے ذہن ہدایت حاصل کر لیں، اور لوگ مقصود قرآن سے قریب ہو جائیں، اور مطلوب قرآن ان پر اچھی طرح روشن ہو جائے۔ پہلی بات، قرآن مجید کہتا ہے کہ تمہیں دو درختوں کی پہچان ہونی چاہیے۔ اگر تمہیں ان دو درختوں کی پہچان ہے تو تم بات سمجھ سکتے ہو، تمہارا دل فیض سے بھر سکتا ہے، تمہارا دماغ مسرور ہو سکتا ہے، تم دنیا میں بیٹھ کر آخرت کا مزہ پا سکتے ہو۔ دو درختوں کی پہچان ہے، دو شجروں کی پہچان۔ قرآن مجید کی بات ہے، عاجز مسکین کی بات نہیں ہے۔ نہ میں کوئی لڑائی لڑ رہا ہوں، نہ میں لڑائی کی دعوت دے رہا ہوں، میں تو ادب کے ماحول میں قرآن فہمی کی نہضت اور تحریک لوگوں کے سامنے اٹھا رہا ہوں۔ رب کریم نے پہلے شجرہ طیبہ کی بات کی ہے، ایک ایسا درخت جو پاک ہے۔ پھر رب کریم نے شجرہ خبیثہ کی بات بھی کی ہے، ایک گندا درخت ہے، ایک ناپاک درخت ہے۔ اور عجیب تر بات کہ جب اچھے درخت کی بات کی تو اللہ نے درخت کی 10 صفتیں بیان کی۔ جب شجرہ طیبہ کی بات کی تو قرآن حکیم نے 10 صفات بیان کی اس درخت کی، اور جب شجرہ خبیثہ کی بات کی تو رب کریم نے
بس ایک ہی لفظ کہا، زیادہ نہ کہا، اس لیے کہ جو درخت گندے ہوں ان کی زیادہ باتیں نہیں کی جاتی، جو درخت اچھے ہوں ان کی باتیں کی جاتی ہیں۔ جن کے گھر میں شجرہ طیبہ ہو ان سے بتایا جاتا ہے کہ شجرہ طیبہ کی صفات یہ ہیں، اور جن کے گھر میں گندا درخت ہو تو انہیں کچھ کہا نہیں جاتا، اس درخت کو اللہ خود ہی اکھیڑ دیتا ہے۔ قرآن حکیم کتاب مجید کے یہاں حقیقتیں بھی دلچسپ ہیں اور مجاز بھی بڑے روشن ہیں، اور قرآن مجید کی خوشبوئیں بھی جذبات کو لوری دیتی ہیں، اور قرآن مجید کے احساسات بھی بندے کو مدینہ لے جاتے ہیں۔ ہر بندہ اپنے شہر کی مٹی کی خوشبو سونگھ کے اچانک مدینہ کی مٹی کی خوشبو سونگھنے لگ جاتا ہے۔ قرآن حکیم اس دل نواز اور اس دل برانہ اور اس خوشبو والی دعوت کو اٹھاتا ہے اور ارشاد ہوتا ہے، أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً۔ کیا آپ نے دیکھا نہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر لیبارٹری قائم کی ہے قرآن نے، یا منظر ایک قرآن نے بیان کیا ہے، تو جو دیکھنے والی آنکھ تھی حضور کی تھی، تو رب نے کہا اے میرے محبوب تو یہ بھی دیکھ رہا ہے، یہ بھی دیکھ رہا ہے کہ گندے درخت کیسے اگتے ہیں اور اچھے درخت کیسے نشو و نما پاتے ہیں۔ عالی وقار دوستو، مزے کی بات بتاؤں کہ جس وقت بندہ اپنے باپ دادے پردادے کی پیڑھیاں بیان کرے تو اس کو بھی شجرہ کہتے ہیں۔ گویا قرآن نے کہا کہ جیسے درخت ہوتے ہیں اور ان کی قسمیں ہوتی ہیں، ایسے ہی پیڑھیوں کی بھی قسمیں ہوتی ہیں، اور ایسے بھی حسب اور نسب کی بھی قسمیں ہوتی ہیں، اور جیسے یہ طیبہ ہوتے ہیں اور یہ خبیثہ ہوتے ہیں، ایسے ہی کچھ پیڑھیوں میں سارے پاک لوگ آتے ہیں، اور کچھ کی پیڑھیاں جو ہیں وہ نہ بتانے والی ہوتی ہیں۔ قرآن مجید نے کہا أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ۔ کیا آپ نے دیکھ نہیں لیا؟ اچھا، میرے دائیں اور بائیں اہل علم بیٹھے ہیں، بے شک بچے ہیں، مجھ سے پڑھے بھی ہیں، لیکن مقام ان کا بہت بلند ہے۔ جناب، جس وقت لم داخل ہو جائے کسی فعل پر تو وہ تو جو مفہوم بیان کیا جاتا ہے اس مفہوم پر توجہ فوکس کراتا ہے کہ سننے والا غور سے سنے اور دماغ میں اتارے کہ بات حضور سے کی جا رہی ہے۔ کیا آپ نے دیکھ نہیں لیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور کے بارے میں رب نے کہا کہ جتنے گندے قیامت تک پیدا ہوں گے حضور نے انہیں بھی دیکھ لیا ہے، اور جتنے ستھرے پیدا ہوں گے حضور نے انہیں بھی دیکھ لیا۔ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ، کیا آپ نے دیکھ نہیں لیا ہے؟ کیا كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا، کیسے اللہ نے بیان کی ہے مثال کلمتاً طیبہ۔ دھیان دیجئے کہ کلمتاً طیبہ سے مراد مفسرین کی ایک رائے یہ ہے کہ کلمہ طیبہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مفسرین کی دوسری رائے یہ ہے کہ کلمہ طیبہ سے مراد جو ہے وہ قرآن مجید کی ساری باتیں ہیں، اور مفسرین کی تیسری رائے یہ ہے کہ جو پھول حضور کی زبان سے جڑے ہیں وہ سارے کلمہ طیبہ ہیں،
اور مفسرین کی چوتھی رائے یہ ہے کہ قیامت تک جو بندہ سونی بات کرے وہ کلمہ طیبہ ہے، اور جو پیڑی بات کرے وہ کلمہ خبیثہ ہے، وہ گندی بات ہے۔ اور یاد رکھیے، اچھے اچھی باتیں کرتے ہیں اور گندے گندی باتیں کرتے ہیں، طیب طیب باتیں کرتے ہیں، اور جو خبیث ہوتے ہیں وہ گندی باتیں کرتے ہیں۔ عالی جناب، میں تھوڑا اس گلدستے کو کچھ اور پھول بھی بیچ میں جڑنے کی کوشش کروں گا، لیکن پہلے قرآن مجید نے کہا کہ مثال دیتا ہوں تمہیں اچھے درخت کی۔ یاد رکھیے، اچھے درخت کی صفات کیا ہوتی ہیں؟ اب قرآن مجید خود بیان کرتا ہے کہ صفات کیا ہو سکتی ہیں۔ پہلی صفت یہ ہوتی ہے کہ وہ پھلتا پھولتا ہے۔ کلمہ طیبہ وہ ہے جو پھلتا اور پھولتا ہے۔ جناب، سکا ہوا درخت جو ہے وہ شجرہ طیبہ نہیں ہوتا، اور اوترا نکھترا جو ہو وہ بھی کلمہ طیبہ نہیں ہوتا، جس کے نہ پیچھے پتہ چلے اور جس کا نہ پیچھے پتہ چلے کہ یہ کون ہے، نہ آگے کیا دے گا وہ پتہ چلے، وہ شجرہ طیبہ نہیں ہوتا۔ شجرہ طیبہ وہ ہوتا ہے جس کے پیچھے دیکھو تو علی نظر آئیں، جس کے آگے دیکھو تو سید علی ہمدان نظر آئیں، خواجہ غریب نواز نظر آئیں۔ نشو نما، ویسے جس درخت نے خشک ہو جانا ہے اس کو مالک خود اکھیڑ کر پھینک دیتا ہے، اور رب نے کہا کہ جو افکار کی دنیا میں درخت خشک ہو جائے تمہیں اکھیڑنے کی ضرورت نہیں، اس کے لیے میں کافی ہوں۔ مصطفیٰ کا رب کافی ہے، مصطفیٰ کریم کا رب کافی ہے، رب العالمین کافی ہے۔ عالی جناب، دوسری صفت اس کی یہ ہوتی ہے، قرآن مجید کہتا ہے کہ طیبہ، اس کے اندر خوشبو ہوتی ہے۔ اس درخت کے اندر، ویسے مٹی کو بھی آپ اٹھائیں تو مٹی کو اٹھائیں سونگیں، مٹی کی اپنی خوشبو ہوتی ہے۔ یاد رکھنا، رب کریم نے اس کو شجرہ طیبہ کہا، معنی یہ ہے کہ پاکیزگی اس کی فطرت ہوتی ہے، پاکیزگی اس کی فطرت ہوتی ہے، پاکی اس کی فطرت ہوتی ہے۔ اور بو آنا وہ جناب گندے درخت کی فطرت ہوتی ہے، وہ بو پیدا کرتا ہے۔ میں بتاتا ہوں کہ وہ کون سا درخت ہوتا ہے، اور جناب ابھی میں شجرہ طیبہ کی بات کرتا ہوں۔ وہ پاکیزہ بھی ہو، اس کی پاکی کا راوی جو ہے وہ جناب کوئی بندہ نہ ہو، اگر خود خدا ہو اور وہ کہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت۔ یاد رکھنا، اگر آج ہی آپ اپنے لان سے گلاب کا پھول چنیں اور اس کو سونگیں تو اس کی پتیوں میں، اس کی رنگت میں، اس کے حسن میں اور اس کی خوشبو میں، اور ایک پرانے زمانے کا درخت ہو اس کی کلم لے کے آئیں تو وہ ہر گلاب کا بیٹا ہوتا ہے، اور اس کا حسن بھی اس کو ودیعت ہوتا ہے، اور اس کی خوشبو بھی اس کو ودیعت ہوتی ہے۔ جیسے بابا گلاب ہو جو آج سے 4000 پہلے سال آج بھی وہ گلاب سونگیں تو اس کے اندر وہی خوشبو آپ کو محسوس ہو گئی۔ یہ شجرہ طیبہ کی مثال ہوتی ہے کہ اس کی خوشبو رائے گاں نہیں ہوتی۔ جناب دیکھیں گے آپ پنگالی کے سادات کو، خوشبو آپ کو علی کی آنے لگ جائے گی، خوشبو آپ کو حسنین کی آنے لگ جائے گی۔ اگر گلاب کی خوشبو گم نہیں ہوتی تو محمد مصطفیٰ کی خوشبو کبھی گم نہیں ہو سکتی ہے۔
معاف کیجئے، میں عرض کر رہا تھا کہ جو شجرہ طیبہ ہوتا ہے، ایک پہلی نشانی ہے وہ پھلتا پھولتا ہے. یاد رکھیے، سارے اوترے نکھترے ہو سکتے ہیں، مصطفیٰ کا خاندان نہیں ہو سکتا. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. مجھے معاف کیجئے، میری بات حوصلے سے سنیں، پیار سے اور توجہ سے سنیں کہ حضرت علی کے زمانے میں جنہوں نے علی کو گالیاں دی تھیں، علی تو گلی گلی ہے، وہ کدھر گئے؟ علی تو گلی گلی ہے، علی تو چمن چمن ہے، علی تو سمن سمن ہے، علی تو دل بدل ہے، علی تو سینہ بسینہ ہے، علی تو خیال بخیال ہے، علی تو روش بروش ہے. اگر کل گالیاں دینے والے نہیں رہے تو آج بھی گالیاں دینے والے نہیں رہیں گے. کشجرۃ طیبہ. قرآن حکیم ہے، میں کتاب سورہ ابراہیم پڑھیں، یہ آپ سورہ ابراہیم پڑھیں گے تو یہ آیات آپ پڑھ سکیں گے. معانی جو میں بتا رہا ہوں ان کو ذہن میں حاضر کریں. ایک بدبخت نے امام موسیٰ کاظم کو جا اور تکی نکی کا جا مذاق اڑایا. علی جناب، وہ آدمی جو باتھ روموں میں کام کرتا ہو اس کو گلابوں کا کیا پتہ ہے؟ وہ آدمی جو حمام کی غلاظت جو ہے وہ ادھر ادھر ڈھوتا ہو اس کو کیا پتا ہے مقام گلاب کیا ہے؟ تو کی جانے پولیے مچے شانہ نار کلی دیا. تمہیں کیا معلوم مقام زین کیا ہے، مقام جعفر کیا ہے، مقام موسیٰ کاظم کیا ہے، مقام رضا کیا ہے، مقام تکی کیا ہے، مقام نکی کیا ہے، مقام حسن عسکری کیا ہے، مقام ہادی مادی کیا ہے. اور تجھے کیا پتا کہ مقام علی حمدان کیا ہے، غریب نواز کیا ہے، بہاؤالدین نقشبند کیا ہے؟ یہ تو وہ جانے جن کے دلوں میں اللہ کے نام کی خوشبو ہے. دو صفتیں ہوئیں، ایک پھلنا پھولنا اور دوسری صفت پاک ہونا. تیسری صفت عرض کروں، توجہ کا طالب ہوں کہ ہر درخت کا تعلق مٹی سے ہوتا ہے. جتنا درخت بڑا ہوگا اس کی جڑیں اتنی گہری ہوں. اس لیے کہ بڑا درخت اس وقت تک قائم نہیں رہتا جب تک جڑیں بڑی نہ ہوں، لمبی نہ ہوں، دور تک نہ گئی ہوں. اور ہر درخت جب اگتا ہے تو باٹنی جو لوگ پڑھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہربز ہوتی ہیں، شربز ہوتی ہیں، پلانٹس ہوتے ہیں. تو وہ پودے جو زمین پر رینگتے ہیں ان کی بھی ہلکی سی سٹیم ہوتی ہے اور وہ اپنی جڑیں مٹی کے ساتھ ضرور قائم کرتی ہیں. اور جس کی جڑ ہو اس کا تعلق مٹی سے ہوتا ہے، اور جس کا ایمان ہو اس کا تعلق ابو تراب سے ہوتا ہے. جس کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہہ دیا یہ ابو تراب. حضور خود معراج پر گئے، ان کو ابو تراب بنا دیا. معنی یہ جب بھی جو بھی پھلنا پھولنا چاہے تاکہ وہ علی ابو تراب سے رشتہ قائم کرے. دنیا میں کوئی ولی نہیں بن سکتا جب تک کہ تعلق علی سے نہ ہو جائے. نقشبندی ہوں،
یا چشتی ہوں یا قادری ہوں یا سورورزی ہوں یا حسینی ہوں یا تیفوری ہوں یا ہمدانی ہوں، جو بھی ہوں، علی علی کریں گے تو ولایت آئے گی۔ علی علی نہیں کریں گے وہ سب کچھ ہو سکتے ہیں، جناب پیٹر کے مرید ہو سکتے ہیں، ڈمپی کے مرید ہو سکتے ہیں، ٹوٹر کے مرید ہو سکتے ہیں، لیکن جب تک علی کے مرید نہیں ہوں گے ولایت نہیں ملے گی۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ تین صفات میں عرض کر سکا ہوں، اب میں چوتھی صفت کی طرف جاتا ہوں۔ سنیں کہ ہر درخت آسمان کی طرف اٹھتا ہے جس کا تعلق مٹی سے ہو، اور قرآن مجید نے یہ کہا کہ اللہ اکبر، اصلها ثابت۔ شجرہ طیبہ وہ ہے جس کی اصل پکی ہے۔ پٹواری میں نہیں سمجھو، جیدی اصل صحیح ہے، جیدی اصل صحیح ہے، جیدی اصل صحیح ہے، جیدی نسل صحیح ہے، جیدہ حسب صحیح ہے، وہ سونیاں درخت وہی طیبہ ہوتا ہے جس کی کوئی اصل ہی نہیں ہے، جس کی کوئی اصل ہی نہیں ہے، نسل ہی نہیں ہے۔ جن کی نسل نہیں تھی وہ کہتے تھے کہ علی علی نہ کرو، وہ مٹ گئے۔ جو علی علی کرتے علی کے دامن میں آگے، نہ وہ کل مٹے ہیں، نہ آج مٹے ہیں، نہ قیامت تک مٹیں گے۔ عالی وقار دوستو، توجہ کہ تیسری صفت ہے، شجرہ طیبہ کا نظام منظم ہوتا ہے، اس کا وہ بد نظم نہیں ہوتا، وہ پکا ہے۔ اس کا کوئی خصم ہوتا ہے، اس کا کوئی مالی ہوتا ہے، اس کی کوئی پرورش دینے والا، اس کو کوئی پانی دینے والا ہوتا ہے۔ پھر اصلها ثابت، اس کی اصل ثابت ہوتی ہے۔ یاد رکھنا میرے دوستو، خدا کی قسم تمہیں انصاف کرو، دنیا میں ہزاروں مذہب ہیں، ٹاؤ مذہب ہے، جین مذہب ہے، ہندو مذہب ہے، بدھ مذہب ہے، جیوڈزم ہے، کرسچینٹی ہے، سارے مذہب میں نے نام لے لیے، مسلک ہیں، سوچیں ہیں، لیکن یاد رکھیے وہ سارے جناب آئے تھے چلے گئے، اور دیا بن کے جلے تھے بجھ گئے، کوئی معلوم نہیں کون سا مذہب کدھر ہے، 3-4 رہ گئے۔ رب کریم نے کہا جس کی اصل ٹھیک ہوگی وہ ثابت رہے گا، وہ ختم نہیں ہوگا، وہ قیامت تک چلے گا۔ میں یہ سمجھتا ہوں سارے کی جڑیں کٹ رہی ہیں، کاٹی جا رہی ہیں، لیکن یاد رکھنا محمد کی اصل ختم نہیں ہو سکتی ہے۔ شاید مخدوم شاہ صاحب میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں کہ میری اپنی اسٹیبلشمنٹ کا کوئی قصور نہیں ہے۔ پاکستان والے ہم سب کے مسائل ایک ہیں، دراصل ایک اندھیری اور جھگڑ دنیا سے چل رہا ہے جو اسلام اور پاکستان دونوں کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ میری بات غور سے سنو، میں جو کہہ رہا ہوں، یہ سونیاں کوئی آدمی شریف ذرا سا بھی ہو تو وہ خود ننگا نہیں ہوتا، جناب کتابوں کے نیچے چھپ کر کے مورچے بنا کے جرائم نہیں کرتا جب تک کہ کوئی پیچھے سے پیسہ نہ دینے والا ہو۔ جیسے رنڈیاں اور بے اسمائیں جو ہیں وہ ننگی ہو جاتی ہیں جس وقت علم تماشا بن جائے اور وہ بھی ننگا ہو جائے اور وہ بھی پیسے اور تجاری پر بکنے لگ جائے اور یہودی ان کو استعمال کرنے لگ جائیں، کوئی کبھی ہو جائے، کوئی نا کبھی ہو جائے، کوئی یہ کرے کوئی وہ کرے۔ اور یاد رکھنا تمہارے ساتھ ہی نہیں ہو سکتا، یہ چرچ میں بھی ہو رہا ہے، پادریوں کو بھی کاٹا جا رہا ہے، جناب ساموں کے اندر بھی کیا جا رہا ہے۔ مذہب کو ختم کرو،
تھا کہ کوئی مذہب اور گاڈ المائٹی کا نام لینے والا نہیں ہوگا۔ قرآن کہتا سلوہا ثابت، سارے مٹ جائیں گے لیکن محمد کے دیوانے نہیں مٹیں گے۔ قرآن کا پرچم، قرآن کا پرچم، قرآن کا پرچم، کتاب کا پرچم، دنیا کی کوئی طاقت سرنگوں نہیں کرنے والی۔ میں یہاں بھی مزہ دیکھ رہا ہوں، میں آپ کو داد دیتا ہوں۔ پیر صاحب ادھر بیٹھے ہیں، ہم اور ہم ایک ہی گھر والے ہیں نا، تو ادھر وہ بیٹھے ہیں، ادھر میں بیٹھا ہوں، ہماری اصل ایک ہے۔ جس کی اصل ایک ہو وہ عزت لیتا بھی ہے دیتا بھی ہے۔ یاد رکھو، جس کی اصل صحیح ہو وہ عزت لیتا بھی ہے، عزت دیتا بھی ہے، اور جس کی اصل ٹھیک نہ ہو نہ وہ عزت لے سکتا ہے نہ عزت دے سکتا ہے، نہ وہ عزت لے سکتا ہے اور نہ وہ عزت دے سکتا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ بنگالی شریف کے عظیم لوگوں، آپ نے اپنا چہرہ اس اینگل پر کیا ہوا ہے کہ وہ بھی آپ کے سامنے، میں بھی آپ کے سامنے۔ تو پیر جو ہے، اس کے جو مرید سچے ہوتے ہیں، وہ سونیاں اگر بجلی چلی جائے یا آ جائے، وہ اپنا چہرہ پیر سے نہیں موڑتے، یہ وہی موڑتے ہیں اور کاظم کی اور تقی نقی کی توہین کرتے ہیں جن کا کوئی خصم نہیں ہے، جن کا کوئی مالک نہیں ہے، جن کا کوئی سائیں نہیں ہے، جن کو کوئی پکڑنے والا نہیں ہے، جن کو کوئی تو کہنے والا نہیں ہے۔ یاد رکھنا، جن کے خصم ہوں تو یوسف کو دیوار مصر میں یعقوب کا چہرہ نظر آ جاتا ہے، اور گناہ کا وقت ہو تو علی کے ملنگ کو علی کا چہرہ نظر آ جاتا ہے۔ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ۔ اچھا، میں یا تھوڑا سا آگے بڑھوں اور قرآن آپ کو سنا دوں۔ رب کریم نے کہا وَمَثُلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ، گندی بات کی مثال کشجرۃ حبیثہ اجتثت من فوق الارض۔ اللہ پاک نے مجہول کا صیغہ استعمال کیا، اچھا معروف کا صیغہ نہیں استعمال کیا۔ ہاں، اگر کوئی بندہ آ جائے نا، جو سونا سا بندہ آئے نا، میں کہوں جی آیا ہوں۔ اگر پیڑا بندہ میرے محلے کا بنگالی شریف آ جائے، وہ میری طرف بڑھے، تو میں جناب اس کو کہوں گا جلدی جلدی اس کو فارغ کرو، میں اس کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوں، میں اس کو ٹینشن نہیں دوں گا، توجہ نہیں دوں گا۔ جو آدمی گندا ہو اس کے ساتھ مجہول کے صیغے استعمال ہوتے ہیں، اور جو پیارا ہو اس کے ساتھ معروف کے صیغے استعمال ہوتے ہیں۔ جب پیاروں کا ذکر آیا تو رب نے اتنے لمبا قرآن مجید کی آیات کا سلسلہ حضور کے سینے پر نازل کیا، تو جس وقت گندوں کی باری آئی تو رب نے کہا چھوڑو یہ کھیڑے رہتے، اس درخت کو چھوڑو، He's neglected، اس کو چھوڑو، اس کو ڈھیر پر پھینکو۔ آپ میں پتہ ہو، جو درخت سوکھ جائے اس کا کیا ہوتا ہے؟ جلاتے ہیں، اس کا علاج آگ ہوتا ہے۔ وہ سکھا درخت اس کو آگ میں جلایا جاتا ہے، اور جنہوں نے دوزخ کی آگ سینی ہے انہوں نے علی علی کیسے کرنا ہے، وہ حسن حسن کیسے کر سکتے ہیں، وہ حسین کا نام کیسے کر لے سکتے ہیں، وہ سیدہ پاک کو عزت کیسے دے سکتے ہیں۔ یہ گندے جو ہیں، گندے درختوں کے بیج وہی گند کرتے ہیں، جو پاک ہے وہ پاکوں کا ذکر کرتے ہیں۔ ویسے اب آپ میرے قابو آ گئے، میری باتیں آپ سن رہے ہیں، لیکن میں خود اپنے قابو میں نہیں رہتا، بیمار ہوں، اس لیے میں تھوڑا ذرا مختصر کرنے لگا ہوں بات کو۔ اچھا، یہ گندا درخت کون سا ہوتا ہے؟ میں نے فارسی اور عربی میں پڑھا۔ آپ زمیندار ہیں جو
گاؤں میں پیدا ہوئے ہیں، پہاڑی علاقے میں پیدا ہوئے، وہ سمجھ جائیں گے. تو اس کو کہتے ہیں کشوت. یہ سلوت کے وزن پر کشوت. یہ کشوت درخت کیا آتا ہے؟ ڈکشنریاں پڑھو نظر. جناب سونے ہوا میں شاخ تے شوخ نہیں کریدا. یہ شاف شوف جڑی ہے ہوا میں نہیں ہے. ذرا لغت کی کتابوں کے سینے میں اترو، تمہیں معلوم ہو کہ یہ کشوت کیا چیز ہے. اگر کسی کو نہ ملے نا تو میرے گاؤں آؤ، میں آپ کو زیارت کراؤں گا. یہ جس وقت ساون دا موسم ہوئے نا، ہر چیز اگدی ہے. وہ دے وچ ایک بوٹی اگدی ہے. ویسے میں انٹرنیشنل لیول پر میری گفتگو سنی جا رہی ہے. میں نام اس کا پنجابی میں نہیں بتاتا کہ آپ کیا کہتے ہیں، لیکن چلو معلومات ہے، علم ہے، علم دے دیتا ہوں. اس کو آپ پٹھواری میں پیس گیٹرا کہتے ہیں. اور وہ گیٹرا جو ہے وہ ہوتا کیا ہے، اس کو اس طرح توڑو نا تو اس کے اندر سونگھو تو ایسے بو آتی ہے جیسے حمام سے بو آتی ہے. رب نے کہا کہ بعض ایسے گندے ہیں کہ جن کے اندر سے حماموں کی بو آتی ہے، اور بعض ایسے پاک ہیں کہ ان کے اندر سے حسن اور حسین کی بو آتی ہے، خوشبو آتی ہے. یہ شکوت، اور اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ اگر دوسرے درخت کے ساتھ لگ جائے تو اس کو خشک کر دیتا. یہ جس کو آپ پیل دھارن کہتے ہو، اس کو بھی یہی گندی بوٹی کہتے ہیں. یہ عشق پیچاں جس کو کہا جاتا ہے، یہ درخت پر پھینک دینا تو 20 دن کے بعد دیکھیں گے بیری ہے تو بیری خشک ہو جاتی ہے، توت ہے تو توت خشک ہو جاتا ہے. کسی درخت پر بھی اس کو ڈالو تو یہ بے پتہ سی بوٹی ہے، اس کا اپنا پتہ کوئی نہیں اور اس کی جڑ بھی کوئی نہیں ہے، اور یہ صرف اوپر ڈالنے والی ہے تو یہ درختوں کو خشک کر دیتی ہے. ایسی پیل دھارنے بھی ہیں جو ایمان والوں کے ایمان کے سوتے خشک کر دیتے ہیں. اور میرے مصطفیٰ کا خاندان وہ تو جتھے تیرا پب لگدا اتھے جمدا سرو دا بوٹا. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شجرہ طیبہ. اچھا جناب، یہ منظم درخت ہوتا ہے، اس کی جڑوں کو پانی دینے والے بھی ہوتے ہیں، اس کو پالنے والے بھی ہوتے ہیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا بنگالی شریف والوں نے پیسے دے کے آپ کو بلایا؟ آپ ادھر جو بیٹھے ہوئے ہیں، گرمی سہ رہے ہیں، پسینہ آ رہا ہے، مٹی پڑ رہی ہے، لیکن دیوانے علی علی کر رہے ہیں. سونے یہ پیسے لے کے نہیں آئے ہیں، یہ علی کا نام لے کے آئے ہیں، یہ حسن اور حسین کا خاندان دیکھ کے آئے ہیں. ان کو نہ خریدا جا سکتا ہے اور نہ کسی اور کے ہاتھ بیچا جا سکتا ہے. یہ اگر بکے ہیں تو حضور کی دہلیز پر بکے ہیں، رحمت عالم کی دہلیز پر. آگے آئیے جناب، میں عرض کروں کہ یہ درخت اونچا لمبا جس کا مٹی کے ساتھ تعلق ہوتا ہے وہ محکم بڑا ہوتا ہے. جھکڑ چلے نا، جھکڑ چلے تو یہ ٹوٹتا نہیں، یہ اپنی شاخوں کو توڑنے نہیں دیتا. یہ جناب اس میں اتنی لچک ہوتی ہے کہ ہوا ادھر سے آئے تو ایسے ہو جاتا ہے، ایسے ہو جاتا ہے. شاید یہ بھی عشق میں رقص کرتا ہے کہ اے جھکڑ لے کے آنے والوں اور اے طوفان لے کے آنے والوں، تم مجھے توڑنا چاہتے ہو، لیکن محمد کا خاندان وہ شجرہ طیبہ ہے کہ جس کو نہ توڑا جا سکتا ہے، نہ ہٹایا جا سکتا ہے، نہ دبایا جا سکتا ہے، نہ مٹایا جا سکتا ہے. کیا یزید نے کربلا میں کوشش نہیں کر لی؟ کیا یزید نے کربلا میں کوشش نہیں کر لی؟ تم پاکوں کے آستانے پر آئے ہو، یہاں سے سبق لے کے جاؤ کہ دنیا میں جتنے جھکڑ چلیں ہم حضور کا آستان رحمت نہیں چھوڑیں گے، ہم حضور کا آستان محبت جو ہے وہ نہیں چھوڑیں گے. عالی وقار دوستو، قرآن مجید نے یہ کہا کہ اگر کوئی 2 شاخیں تر لگ بھی جائیں کیکر کے ساتھ تو کیکر کے ساتھ پھل نہیں لگتے. یہ خنزل،
یہ میں نے اہل حدیثوں کے مطابق قول نقل کیا کہ انہوں نے کہا شجرہ خبیثہ خنزل ہے، تو انہوں نے کہا کہ اس کے ساتھ پھل نہیں لگتا، اس کو شجرہ خبیثہ، جس کا پھل نہ ہو اس کو شجرہ خبیثہ کہتے ہیں، جس کا پھل ہو وہ شجرہ طیبہ ہوتا ہے، اس کا پھل لگتا ہے۔ میرے سونے مصطفیٰ کریم علی حسنین پاک اور زین العابدین اور امام زید اور امام باقر اور امام جعفر صادق کیا ان گلیوں میں خود آئے تھے؟ جناب انہوں نے اپنی رحمت کی نسیم بھیجی تھی، اور وہ خوشبو اور ہوا آئی تھی، اور وہ ہوا ایسی آئی تھی کہ جو ان کا ہوگا وہ کبھی بے پھل نہیں ہوگا، اور جو ان کا نہیں ہوگا وہ پھلدار نہیں ہوگا۔ قرآن مجید کہتا ہے یہ شجرہ طیبہ کی تعریف ہے کہ وہ پھلدار۔ اچھا اگلا ایک اور میں قرآن مجید بیان کر رہا ہوں، مجھے پتہ نہیں ہوتا کہ میں نے کہاں جا کر کیا بیان کرنا۔ قرآن مجید کی کوئی آیت پڑھ لیتا ہوں، اللہ تعالیٰ اپنے کرم کا می برسا دیتا ہے۔ توجہ کا میں طالب ہوں۔ کوئی سونے سے سونا، میں نارووال گیا تو وہاں پوچھا، میں نے کہا اے زمین جڑی ہے یہ کتنیاں فصلیں دینی ہیں؟ وہ کہنے جی بہت زیادہ حد مارا دیتا ہے۔ میں ایک دفعہ جناب ناروے گیا تو وہاں میں نے دیکھے ٹماٹر جو ہیں مختلف سٹوریوں میں اگائے ہوئے ہیں، ایک سٹوری میں ٹماٹر، دوسرے سٹوری میں ٹماٹر، تیسرے سٹوری میں ٹماٹر۔ میں نے کہا کہ زیادہ سے زیادہ آپ ناروے میں ان ٹماٹروں کو کتنی سٹوریوں میں؟ وہ کہتے ہیں جی اصل میں ان کا مہینہ ایک ہی ہے، اس لیے ہم نے سٹوریاں بنائی ہوئی ہیں، باقی مہینوں میں وہ پیدا نہیں ہوتا، اس لیے ہم نے سٹوریاں بنا لی ہیں۔ اس کا مطلب ہے اچھا ٹماٹر بھی ہو ایک دفعہ 2 دفعہ سال میں پیدا کیا جا سکتا ہے، اور اچھا پھل بھی فصل بھی ہو تو وہ 3 دفعہ آپ پیدا کر لیں، 4 دفعہ پیدا کر لیں۔ لیکن اللہ نے کہا جو میرا درخت ہے نا اس کا پھل، رب کریم نے کہا کہ توتی اکلہا کل حین، موسم جو بھی ہو مصطفیٰ کے درخت کے ساتھ پھل لگتا ہے۔ موسم جو بھی ہو، یہ گلو لالا جو ہیں یہ کسی موسم کے پابند نہیں ہیں، یہ خزاں شتا اور گرما سرما کے پابند نہیں ہیں، یہ ساون جیٹ اور ہاڑ کے پابند نہیں ہیں۔ محمد کا خاندان وہ درخت ہے کہ موسم کوئی بھی ہو ان کے درخت کے ساتھ پھل لگتا ہے۔ عالی جناب میرے دوستو، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ باقی دنیا کا کوئی پھل بھی ہو وہ یا دنیا میں کام آئے گا، آخرت میں کام نہیں آئے گا۔ رب کریم نے آگے کہا اللہ اکبر۔ حضور پاک سے وابستہ لوگ، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ یاد رکھو یہ درخت ایسا درخت ہے جس کا پھل دنیا میں بھی مزے دیتا ہے، آخرت میں بھی مزے دیتا ہے، آخرت میں بھی یہ کام آنے والا ہے۔ عالی وقار دوستو، پھر اس کے بعد میں عرض کروں کہ باقی سارے پھل محدود ہیں۔ اس دن میں پنگالی شریف کی طرف آ رہا تھا، ایک بچے نے مجھے پکڑا، انہوں نے کہا جی میرا ادھر ڈیرا ہے، شاہ جی میرے ساتھ جائیں، قدم لگا کے چلے جائیں۔ میں چلا گیا، میں نے وہاں دیکھا ماشاءاللہ بھینسیں رکھی ہیں، جانور رکھے ہیں، اور کیاریوں میں مختلف قسم کے پھول لگائے ہیں، فصلوں کی تیاری ہو رہی ہے۔ تو میں نے جناب ان سے خوش طبی کر کے یہ کہا کہ بچے باقی باتیں تو ساری ٹھیک ہیں کہ میں آ بھی گیا، ساری بات ہو گئی، لیکن یاد رکھنا کسی ایک جگہ سے ایک ہی پھل آپ حاصل کر سکتے ہیں، آم نال آم ہی کھا سکتے۔ میرے دوستو اگر سیب ہے تو سیب کے ساتھ سیب ہی کھا سکتے ہیں، اگر آڑو ہے تو آڑو کے ساتھ آڑو کھا سکتے ہیں۔ جناب قرآن مجید نے یہ کہا کل حین، تو سانو جیڑا پھل بھی چاہیے ہوئے درخت لے آ جاؤ، یہ درخت تہاڈی چول بن دے گا۔
یہ چشتی کیا ہے؟ یہ پھل ہے. یہ نقشبندی کیا ہے؟ یہ پھل ہے. یہ سہروردیت کیا ہے؟ یہ پھل ہے. اور یہ قادریت کیا ہے؟ یہ پھل ہے. یہ ہمدانیت کیا ہے؟ یہ پھل ہے. یہ رنگا رنگ پھل ہے، لیکن اسی درخت کے ہیں جو علی اور مصطفیٰ کی صورت میں نظر آتے ہیں. اللہ اکبر. وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ. ہاتھ کھڑا کرو جو میری تقریر سن رہے ہیں. ہاں جی، اب ہاتھ نیچا کر رہے ہیں. اللہ آپ کو خوش رکھے. رب کریم نے کہا میں ایویں یہ مثالیں بیان کروں. اتنی مثالیں میں نے بیان کی ہیں تو یہ ویسے ہی بیان کی ہیں. تمہیں عقل میں لانا چاہیے کہ میں اتنی مثالیں کیوں دے رہا ہوں. رب کریم یہ اتنی مثالیں کیوں دے رہا ہے؟ فرمایا لعلہم یتذکرون. یہ اس لیے دے رہا ہوں تاکہ نصیحت حاصل کرو. نصیحت کر کے ویلے نال ریلوے اسٹیشن جاؤ. ویلے نال جاؤ. وقت دیکھ کے جاؤ. گاڑی چھوٹ گئی تو بچے پھر گاڑی چھوٹ جائے گی. پھر کیا کرو گے؟ پھر سوائے فریاد کے اور کچھ نہیں ملے گا. تو یہ گاڑی دنیا کی قبر میں پہنچے گی. وہاں حضور سامنے کھڑے ہوں گے. اس لیے ویلے نال توبہ کر کے جناب نہ پنگالی والے سے بیعت ہو جاؤ. یہ علی ہمدان کو پہنچا دیں گے، وہ مصطفیٰ تک پہنچا دیں گے. علی وقار دوستو، اچھا میں یقین جانے کہ ایک دفعہ ناروے سے آگے ایک سرزمین ہے قبلہ پیر صاحب، وہاں سورج غروب نہیں ہوتا. تو اس طرح آتا کہ لومڑی کی طرح وہ دم مارتا ہے تو صبح ہو جاتی ہے. رات ادھر آتی نہیں. مجھے شوق ہوا کہ میں وہ جگہ دیکھوں. میں وہاں چلا گیا. جناب علی وقار جس گاڑی میں کھانے رکھے تھے وہ گاڑی انہوں نے بدل دی. کہا شاہ جی اچھی گاڑی میں بیٹھیں، لیکن اچھی تو وہی ہوتے ہیں جس میں کھانا ہو. جناب مورس گڈی ویچ رات توشہ ہو تو مورس اچھی ہو اس مرسڈیز سے جس میں کھانے کے لیے کچھ نہ ہو. تو انہوں نے گاڑی بدل دی. گاڑی تو اچھی تھی لیکن کھانے کے لیے کچھ تھا نہیں. سفر کرنا تھا بڑا طویل، اور سفر طویل کر کے جس وقت راستے میں پہنچا تو بھوک لگ گئی. تو بھوک لگی تو میں نے گورا دیکھا، وہ فصل میں کچھ نکال رہا تھا اور صاف کر رہا تھا. میں نے اس کو انگریزی میں کہا کہ کیا آپ مجھے کھانے کے لیے یہ دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے؟ انہوں نے کہا جناب کیوں نہیں دے سکتا، یہ لے لو. جناب اس نے مجھے ایک پھل پیش کیا کہ کھائیں آپ. وہ ایسا جی مجھے سمجھ نہ آئی کہ میں اس کو توڑ کے کھاؤں یا میں اس کو اندر سے کھاؤں یا میں اس کو باہر سے کھاؤں. اگر پہلی دفعہ آپ کو کوئی اخروٹ دے، آپ نے زندگی میں نہ دیکھا ہو، ایک دفعہ تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ اس کو اوپر سے کھاؤں یا اس کو باہر سے کھاؤں یا اس کو درمیان سے کھاؤں. آپ حیران رہ جائیں گے. رب کریم نے کہا کہ قیامت والے دن پھل ملیں گے، وہ دنیا کے پھلوں کے ساتھ ملتے جلتے سارے ملیں گے. سونیا جب ملتے جلتے ملیں گے تو ملتے جلتے اس لیے ملیں گے کہ پھل تو جنت کے ہیں لیکن ان کو پہچان نہیں ہے. ان کو پہچان پہلے دے دی جائے تاکہ کہا یہ سیب ہی ہیں، یہ کیلے ہی ہیں، یہ رومانی ہیں، تاکہ کھانے میں آسانی ہو جائے. اللہ اکبر. کوئی فالتو پھل بھی ہوگا. میں نے سورہ واقعہ کی تفسیر لکھی تو میں کہتا تھا کہ کیلا بھی ہے قرآن مجید میں. اللہ اکبر. مجھے سورہ رحمان اور سورہ واقعہ میں کیلوں کا ذکر بھی ایک خاص انداز میں مل گیا. میرے سونے اللہ نے حلوہ پکا کے سونا کیلوں کے اندر ڈال دیا، جو پکانا بھی نہیں پڑتا، آگ کے قریب بھی نہیں لے جانا پڑتا. رب کریم نے کہا کہ اے پھل جڑا شجرہ طیبہ نال ہے، یہ دیاں گٹکاں بھی نہیں کرنیاں پین گیاں، اینو توڑ کے بھی نہیں کھانا پائے گا، یہ دے وچ مغالطہ بھی نہیں ہوئے گا. جنت کے سردار حسن اور حسین ہیں، جو دیں گے وہ کھلا بھی لیں گے. لن تروا
اچھا قرآن مجید نے ساتھ کہا. اچھا اس کے لیے حوالہ میں پیش کروں. در منصور میں جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، آپ لکھتے ہیں کہ اصل حضور ہیں، فرع علی ہیں. اس شجرہ طیبہ کی اصل حضور ہیں اور فرع علی ہیں اور شاخ علی کی اولاد ہیں، علی کی اولاد ہیں. اور جو ان کو ماننے والے ہیں وہ مومن پکے، وہ ورق ہیں اور آنکھ ہیں جو اس درخت کے ساتھ لگے رہتے ہیں. آئے جس طرح مرید پیروں پر پنکھی چلتا ہے نا، تو اس درخت پر ورق ہلتے رہتے ہیں تاکہ پتہ چلے ہم علی کے گھرانے کے نوکروں میں ہیں اور ہم پنکھا چلنے والے ہیں. الم ترى، محبوب کیا آپ نے دیکھا نہیں ہے؟ اللہ اکبر. فروا فی السماء توتی اکلها کل حین. یہ بزرگوں کے بارے میں سنا ہے نا، ایک کندھا دھڑا دینا. یہ دیواروں کو دھڑانے والے لوگ ہیں. امپاسبل جو ہے وہ ان کے ہاں پاسبل ہو جاتا ہے. میں نے نصر من اللہ شاہ صاحب، آپ ہی میری پارٹی کے ہیں. ہاں شکر الحمدللہ، جب سے علی علی کرنا شروع کیا دنیا بھر کے جو پارٹی کے ہیں وہ علی علی ساتھ کرنے لگ گئے. میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ شاید میری منقبتیں لکھیں گے. جو میری منقبت لکھ سکتا ہے اس کو علی کی منقبت لکھتے کتنا مزہ آتا ہوگا، کتنا چین محسوس کرتا ہوگا. عالی وقار دوستو، میں صرف اتنا عرض کرنے لگا ہوں کہ کشمکش کا دور آ گیا ہے. اس کشمکش کے دور میں ہم جتنا محبت دیتے ہیں، جتنا پیار کرتے ہیں، بخت جو ہے وہ ہمارے درخت کی شاخوں کو ہلا رہا ہے اور اوراق کو بھی ہلا رہا ہے. اس پر جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں کہ جس وقت کوئی حضور کی آل کا نوکر دنیا سے جاتا ہے تو وہ پتہ گرتا ہے، اس درخت کے ساتھ وہ پتہ لگ جاتا ہے جو نیا علی علی کرنے والا ہوتا ہے، وہ آ کے اس درخت کا پتہ بن جاتا ہے. عالی وقار دوستو، اس کا مطلب ہی ہے یہ بخت ہے. جو گالیاں دینے والے ہیں ان کا بخت یہ ہے، جو علی علی کرنے والے ہیں ہمارا بخت یہ ہے. اب میرے ساتھ ہاتھ اٹھا کے علی علی کرو، میں اجازت چاہوں آپ سے. نعرہ حیدر، نعرہ حیدر، نعرہ حیدر، نعرہ حیدری. اسلام، اسلام، استانہ عالیہ بنگالی شریف. بھائی میں صرف جانے لگا ہوں، محفل جاری ہے. تسلیم صاحب اور آپ ذوق میں، میں معذرت چاہتا ہوں پیران عظام سے بھی بیماری کی وجہ سے.